مجھے ایک بات بتائیے، حضرت علی مخدومہ کائنات خاتون جنت اور امام حسن و حسین صحابی نہیں تھے؟ بتائیے، صحابی تھے نا؟ صحابیت عظمت کے راستے اور دروازے کھولتی ہے۔ علامہ اقبال نے نہیں کہا تھا بمصطفیٰ برسا خیشرا کہ دی ہماوست اگر بون رسیدی تمام قول حدیث۔ چچا تو ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، کیوں اللہ کے نزدیک ذلیل و خوار ہوئے؟ کہ انہوں نے صحابیت کے مقام پر اپنے آپ کو جلوہ گر نہیں کیا تھا۔ مت جھگڑے کرو صحابہ اور اہل بیت کے نام پر۔ میرے آقا کی محنت جو 23 سالہ محنت ہے، اس کے دو ہی نام ہیں، صحابہ ہے اور اہل بیت ہے۔ میرے آقا کے نبوت کی ایک آنکھ صحابہ ہے اور دوسری آنکھ اہل بیت ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق کھڑے تھے، ابو بکر عمر، حضرت ابو بکر صدیق کھڑے تھے، عثمان غنی کھڑے تھے، طلحہ کھڑے تھے، حضرت زبیر کھڑے تھے، عبد الرحمن بن عوف کھڑے تھے، سعد بن عبادہ کھڑے تھے۔ کس لیے؟ کہ حضور ہمیں اشارہ فرما دیں کہ فتح مکہ کی اذان دو۔ حضور کی نظریں کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ صحابی عرض کرنے کے یا رسول اللہ ہم تو یہاں کھڑے ہیں، قربان جاؤں۔ ایک وہ تھے جو حضور کے سامنے کھڑے تھے کہ حضور ہمیں کہیں کہ اذان دو، اور ایک وہ کالا توتلا غلام جو مکہ کے اندر بیت اللہ میں حرم کعبہ میں ایک طرف سر سجدے میں رکھ کے رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ میں نے اسی مکہ کی سرزمین پر انگاروں پر لیٹا ہوں، میرے سینے پر پتھر رکھے گئے اور مجھے مارتا تھا امیہ بن خلف، کہتا تھا چھوڑ دو دامن مصطفیٰ کو، میں انگاروں سے تمہیں اٹھا کے کم خواب کے بستروں پر سلاؤں گا۔ تو بلال کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ آقا اللہ یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے گلے میں رسی ڈال کے بچوں کو دے دی جاتی تھی اور وہ مجھے مکہ کے سنگلا چٹانوں پر گھسیٹتے پھرتے تھے۔ آج مکہ فتح ہو گیا، میری قسمت کہاں کہ مجھے اذان کے لیے کہا جائے گا۔ بلال کا یہ رونا اتنا قبول ہوا کہ حضور کی آنکھیں بلال ہی کو تلاش کر رہی تھی۔ فرمائے وائن البلال، میرا بلال کدھر ہے؟ جس کا چہرہ تو کالا تھا، دل میرے محبت سے اجلا تھا۔ تلاش کیا گیا تو بلال سر سجدے میں رکھ کے رو رہے تھے۔ فرمایا بلال آؤ، آقا نے بلایا ہے۔ بلال سمجھ گئے کہ مصطفیٰ کا بلاوا ہی میرے بخت کو چمکا دے گا۔ اٹھ کے بھاگتے ہوئے آئے، آنسو پوچھتے ہوئے آئے۔ میرے آقا نے پوچھا بلال رو رہے ہو؟ کہ حضور ہاں رو رہا تھا۔ فرمائے یہ تو خوشی کا دن ہے کہ یہی مکہ تھا جہاں سے ہم ہجرت کر کے گئے تھے، انہوں نے ہمیں رہنے نہیں دیا تھا، آج ہم فاتح بن کے اس مکہ میں داخل ہوئے۔ آقا خوشی کے بھی آنسو ہیں، امید کے بھی آنسو ہیں۔ خوشی اس لیے کہ فتح ہو گیا مکہ، امید کے آنسو اس لیے کہ آج آذان کا قرہ خدا جانے کس کے نام نکلتا ہے۔ فرمایا بلال میں نے تجھے اسی لیے بلایا ہے کہ آ جا اور مکہ کی بیت اللہ کی چھت پر کھڑا ہو گئے، آج آذان فتح تو سنا تاکہ انسانیت کو پتہ چل جائے کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو مظلوموں کو، غلاموں کو، عورتوں کو عزت دیتا ہے۔ خدا جانے آج کی عورتیں مغربی کلچر میں اپنی عزت کیوں تلاش کرتے ہیں۔ آؤ مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ جاؤ، مرد ہوگا یا عورت، غلام ہوگا یا آزاد، اسے اللہ اس دنیا میں بھی عزت دے گا، قبر میں بھی دے گا، آخرت میں بھی دے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ بیت اللہ کی چھت پر بلال کھڑے ہو گئے۔ اب بڑے بڑے سردار بلال کی غلامی پر رشک کر رہے تھے۔